الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم اپنا دلی جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ محترم بھائیوں، ابھی ہم رمضان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں، اور رمضان کا یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں او بھائی او بہنیں جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا، اور بہت ہی بدقسمت ہوں گے ایسے بھائی اور ایسی بہنیں جنہوں نے رمضان میں کوتاہی کی، لیکن اگر صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر کے آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمت کریں، چستی دکھائیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ صلہ اور رحمی یعنی رشتہ جوڑنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنا۔ کیا رمضان کا صلہ رحمی سے کوئی تعلق ہے؟ ہم رمضان میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں، ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ لیکن ہمارے رب نے ایک رابطہ کیا رکھا ہے کہ رب کی خوشی تبھی حاصل ہوتی ہے جبکہ بندوں کو خوش رکھا جائے۔ اگر بندے ناراض ہیں، اگر بندوں کو ناخوش رکھا ہے تو ہمارا رب خوش نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے تو اس مغفرت سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا۔ سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں، حسد رکھے ہوتے ہیں، اختلاف مول لیے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی جب معافی ہوتی ہے اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ دل میلا کیے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس معافی سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے، اسے بھی دھیان میں رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے بیچ تو مفلس وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا،
چنانچہ سارے دعوے دار حاضر ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں لے لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کا گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ سوچئے رمضان کا صلہ رحمی سے کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب عام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں تو یہ وعید ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلق خراب ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہ ہو تو کیا وعید ہوگی؟ صلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اللہ انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی، کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو یعنی رشتہ کو پیدا کیا ہے اور اس رشتہ کے لیے میں نے اپنے نام الرحمن سے رحم نام رکھا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جس نے اس رشتہ کو ملایا میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا، اور جس نے اس رشتہ کو کاٹا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اس وقت رحم نے اللہ تعالی سے کہا ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رشتہ کاٹنے سے تیری پناہ مانگی جائے۔ تو اللہ تعالی نے رشتہ سے کہا تھا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے؟ اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ ہم خوش ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فہو لک، تو پھر تجھے یہ چیز حاصل ہو گئی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلته ومن قطعنی قطعته، رحم یعنی رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے میں اس کو ملاؤں گا، جو مجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں گا۔ گویا کہ رشتہ داری کا ڈائریکٹ تعلق رب سے ہے، اگر رشتہ کٹتا ہے تو ہمارے رب سے ہمارا تعلق بھی کٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر کسی مسکین پر صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر یہی مسکین رشتہ داروں میں سے ہو تو اس کو دینے کی وجہ سے صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، گویا کہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہم ہمارے جو کمزور شوہر ہیں مالی اعتبار سے ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ خرچ کریں، یا ہمارے زیر پرورش یتیم ہیں ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ خرچ کریں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا لہما اجران، ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ گویا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کا تو ثواب ملے گا ہی، ڈبل صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عمر میں اضافہ فرمائے گا اور ہماری روزی میں بھی برکت پیدا ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو
ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ گویا کہ اگر ہمیں پسند ہے کہ اللہ تعالی ہماری عمر لمبی کر دے، ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے لیے ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ اسی طریقے سے اگر جنت میں داخلہ بھی چاہتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے جنت میں داخلہ صلہ رحمی پر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا تھا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھ دیا، یا رسول اللہ، معمول کے خلاف آپ نے آج پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس کی معافی نہ ہو سکی تو اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پہ جو ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا۔ میں نے آمین کہا۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین لعنت بھیج رہے تھے ایسے انسان پہ جس نے میرا نام سنا اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنت میں داخلہ صلہ رحمی پر کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھے ہیں تو ماں باپ کا خیال کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا راستہ کھلتا ہے۔ لیکن اگر صلہ رحمی نہیں ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر صلہ رحمی نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا عمل قبول نہیں کرتا۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، خطاب کے بیچ ہی انہوں نے بہت سخت بات کہا کہ اس مجلس میں جو آدمی اپنے رشتہ دار سے کٹا ہوا ہے وہ اس مجلس سے نکل کر کے چلا جائے، کیونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اس کی موجودگی میں میں دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی نہیں اٹھا، پر ایک نوجوان مجلس برخاست ہونے کے بعد اپنی پھوپھی کے پاس گیا، سالوں سے اس سے تعلق کاٹ رکھا تھا، اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق کاٹے ہوا ہے مجلس سے نکل جائے، اس کے ہوتے ہوئے میں دعا نہیں کر سکتا، اس لیے میں آیا تاکہ آپ کو منا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے دلیل پوچھو کہ آخر انہوں نے یہ بات کیسے کہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے جانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ بندوں کے اعمال جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو اپنے رشتہ دار سے تعلق کاٹے ہوا ہوتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نہایت ہی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے جی رہے ہوتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔